فرمانے بادشاہ بڑے لوگوں دی عادت ہے جو انہیں دے دوستوں دی عزت توقیر کرے ان دی عزت افزائی کرن ان دے نال اظہار محبت کرن تو اللہ تعالیٰ سارے بادشاہ دا بادشاہ ہے او این وصف کمال دے زیادہ لے کے کہ جو شخص ان دے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی تعظیم عزت کرے ان دے نال محبت کرے تو درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ دے نال ان دے سل وچ رحمت حاصل کرسی ان دے گناہ بخش دیتے ہوئے سن اور ان دے درجے اللہ تعالیٰ بلند کرے سن مفسر قرآن حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ ارشاد گرامی ہے فرمانے بزرگان دین نے فرمایا توبہ کرنے والے کو چاہیے ہے اور توبہ دے وقت عاجزی کرے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نبی ہر ولی دے شفیع ایوان سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام نے بوقت توبہ اللہ تعالیٰ دے دربار اور دے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلہ پیش کیا حضرت مولانا ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ قول ہے فرمانے اللہ تعالیٰ غنی ہے اور غیر محتاج ہونے کے باوجود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود کیا بھیجے دیں لہٰذا مومنین واسطے ہیں تو زیادہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے کیونکہ وہ محتاج بھی ہیں بے نیاز بھی کہیں نہیں ریاض العرصہ کے نقل کتنے ہیں فرمانے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت واسطے شفیع بنائے حضور قیامت دن شفاعت فرمے سن اور آج ہی دنیا امت اپنے آقا تے درود پاک پڑھتے آخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت دے مستحق تھی سن لہذا درود پاک قبولیت شفاعت بیان ہے جو رب العالمین دی بارگاہ جمع رہا سن مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد گرامی ہے فرمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کا حکم این واسطے دیتا کہ تاکہ روح انسانی جو کہ جبلی طور پر ضعیف ہے اللہ تعالیٰ دی انوار دی تجلیات قبول کرنے دی استعداد حاصل کر گئے جس طرح آفتاب دا کرنا مکان دے روشن دان کے اندر جھانک دن تو ایک مکان دے در و دیوار روشن تھن لیکن اگر یہ مکان دے پانی دا تیش دی آئینہ رکھ لیتا ونجے آفتاب دا کرنا تے پون تو عکس دینا مکان دی چھت در و دیوار بل چمک ہوتے ہیں امت یا روحاں اپنی فطری کمزوری وجہ کو لوگ ظلمت کدائی پیا ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور روح انور دے نال جو کہ سورج کے نمی زیادہ روشن ہے ان دے نورانی کرنے دے نال روشنی حاصل کرتے اپنے باطن کو چمکا گھندن استفادہ سے درود پاک نال تھی دے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً میرے زیادہ قریب لوگ جو اوت بندہ ہو سی قیامت دی بہار جا میرے تو زیادہ درود پڑھتا ہو سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وصال بات کی خواب ہے پوچھنے آپ کیا معاملہ پیش ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے کو بخش دیتے پوچھا والا پوچھتے دسا کہہ رہے عمل دے سبب فرمایا 5 کلمے دے سبب جن دے نال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھتا ہوں وہ 5 کلمے اے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی سیدنا محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی سیدنا محمد کما امرت ان یصلی علیہ وصلی علی سیدنا محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی سیدنا محمد کما تنبغی الصلاۃ ان یصلی علیہ عبداللہ بن حکم فرماتے میں خواب امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھم اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا معاملہ کیا فرمایا میرے تے رحم فرمائے نے بخش دیتے ہیں میرے واسطے جنت سجائی گئی جی میں دلہن کو سجایا میرے تے نعمتاں نچھاور کیتا گیا جی میں دلہن تے نچھاور تھی میں پوچھے کہہ رہا عمل فرمایا رسالے میں جو درود پاک لکھے ان دے سبب میں پوچھو کہہ رہا درود ہے فرمایا اوے صلی اللہ علی محمد عدد من ذکرہ الذاکرون وعدد من غفل عن ذکرہ الغافلون فرمایا میں ندرو بیدار تھا صبح کو میں رسالہ لیتے اتفاق کی یہ درود لکھا ہوا جو خواب فرمایا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرور فرمائن میں درود پاک کما کو ہمیشہ کی کرنے والا
سوا ایک عظیم فرد اور کوئی نہیں تھا وہ ہسپانیہ دا ایک لوہار ہاں وہ علامہ صلی اللہ محمد دے نام دے نال مشہور تھی گیا جب میں اندر ملاقات کی تھی تو میری درخواست تے دعا کی تھی جہاں بہوں میں کو فائدہ حاصل تھے اندر کو جو مرد عورت یا بچہ آتے کھڑا تھی بھی ہاں ان دی زبان تے یہ درود جاری ہوندا ہاں کامی کرن دا زبان دی چلدی پی ہے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد لوگ بچوں کو سڑے دیان بالا دن ونجو اللہم صلی علی محمد دعا کرو اللہ تعالی آمین یا اللہ آمین شفائے بیمارہ لا الہ الا